تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر وہاں سے اب تک جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسوں سے مانگی گئی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ انسان کہاں جان پاتے ہیں؟ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے ہمارا صرف ایک امتحان ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا۔ اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی سے نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گی، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں تم سے خود فرما رہا ہے، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم غم کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ تمہارا صرف ایک امتحان ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے اور وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ کسی دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو، اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کسی انسان سے راضی نہ ہونا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو، اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں شدت سے اس کا طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو، تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد تمہارے لیے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم آج ایک بات اپنے پاس لکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلات آتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارا صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جان لو، اس امتحان کو جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔
تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فایا کن کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کی گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھیں بند کر کے جہاں وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے یقین رکھو، جو ہوگا وہی بہتر ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، پر یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی دل کی دعاؤں کو جلدی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویورز، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔